ہمارے ملک میں 9 بنیادی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہندوستان کی 80% اکثریت سناتن دھرم کو ماننے والے لوگوں کی ہے۔ میرا وطن ایک سانجھے چولہے کی طرح ہے، اس میں ایک ہی پتیلی میں سب کا پکتا ہے اور سب اس کے حصے دار ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ دوسرے کو صفائی دینے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اپنے آپ کو درست کرنے کا ہے۔ اچھے اخلاق سے آپ اپنے آپ کو بھی جیت سکتے ہیں اور آپ اپنے آس پاس کو بھی جیت سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں نیبرہڈ کی بات کی اور کوشش کی کہ ہم ایک دوسرے کے اچھے پڑوسی بن سکیں، ایک دوسرے کے اچھے ساتھی بن سکیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا پہلے کہ اصلاح کا کوئی بھی عمل اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ سے کہا وہ اپنے آپ سے بھی کہا، اور اس کوشش اور اس ارادے اور عہد کے ساتھ کہ وہ جو آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس پر خود بھی حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی عمل کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ کمیونٹی، جس کو قوم کہتے ہیں عام زبان میں، ٹیکنیکل بنیادوں پر اردو میں اس کو وحدت کہتے ہیں، سیگمنٹ کہتے ہیں۔ ٹوٹل سوسائٹی کا ایک کمپوننٹ، ایک حصہ وطن عزیز ہندوستان میں شاید ہی دنیا کا کوئی مذہب ہو، شاید ہی دنیا کا کوئی نظریہ ہو، خدا کو ماننے والے ہوں اور خدا کو نہ ماننے والے ہوں۔ اس مٹی پر، اس خطے پر، اس زمین پر، اس ملک میں، اس وطن عزیز میں سب لوگ رہتے ہیں۔ میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں، میرا وطن ایک سانجھے چولہے کی طرح ہے، اس میں ایک ہی پتیلی میں سب کا پکتا ہے اور سب اس کے حصے دار ہوتے ہیں، سب اس کے شریک ہوتے ہیں، سب اسی میں سے کھاتے ہیں، یہ سب کو کھلاتی ہے۔ یہ ہماری دھروہر بھی ہے، ہمارا اثاثہ بھی ہے، ہمارا غرور بھی ہے اور ہمارا شکر بھی ہے۔ ایک حقیقت ہمارے ملک میں 9 بنیادی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہندوستان کی 80% اکثریت سناتن دھرم کو ماننے والے لوگوں کی ہے۔ باقی دوسری سب سے بڑی اکثریت اس ملک میں مسلمانوں کی ہے۔ کوئی 14% بتاتا ہے، کوئی 15% بتاتا ہے، یہ اہم نہیں ہے میرے لیے، لیکن دوسری سب سے بڑی اکثریت ہندوستان کے مسلمان ہیں، اور یہ دوسری سب سے بڑی وحدت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں مسیحی برادری ہے، سکھ پنتھ کے لوگ ہیں، پارسی ہیں، یہودی ہیں، جین ہیں، بودھ ہیں، بہائی ہیں۔ یہ تقریباً 9-10 مذاہب کے لوگ بن جاتے ہیں۔ میرا اور آپ کا تعلق اسلام سے ہے، مسلم برادری سے ہے۔ ہماری شناخت مسلمانان ہند کے طور پر ہے، انڈین مسلمز کے طور پہ، بھارتی مسلمان کے طور پہ، ایک کمیونٹی کے طور پہ، ایک وحدت کے طور پہ، ایک وطن عزیز کے میجر سیگمنٹ کے طور پہ۔ کیا پرسیپشنز ہیں جو ایز اے کمیونٹی مسلمز کے بارے میں بائی اینڈ لارج سماج میں پریویل کرتے ہیں؟ کچھ کڑوی باتیں آئیں گی، مگر کڑوی کریں گے نہیں تو کریکشن ہوگا کیسے؟ میں یہاں آپ کو واضح کر دوں، میں بلیم گیم میں بلیو نہیں کرتا، میں کانسپریسی تھیوری میں بلیو نہیں کرتا، میں اسکیپزم میں بلیو نہیں کرتا، میں انڈیو لاجک اور انجسٹیفائیڈ ریشنل میں بلیو نہیں کرتا۔ اگر حقیقت کڑوی ہے تو ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، پھر دہراتا ہوں، چیلنج ایک اپارچونٹی ہوتا ہے۔ اچھے لوگ، اچھا معاشرہ، اچھی کمیونٹی پرابلمس کو، غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتی ہے، اس کی ڈائگنوسس بھی کرتی ہے، اس کے کریکشن کی طرف بھی بڑھتی ہے،
اور جب تک اس کو کریکٹ نہیں کر لیتی تب تک چین سے بیٹھتی نہیں ہے. یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں میں آپ کو کچھ چیزوں کی طرف لے جا رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے نکات ہیں، اشاروں کے طور پہ بتاؤں. ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ مسلمانوں کی بستیاں ان ہائیجینک ہوتی ہیں، صاف ستھری نہیں ہوتی ہیں. اب میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک گریبان میں اپنی جھانک لے اور یہ دیکھ لے کہ کیا ہماری بستیاں واقعی صاف رہتی ہیں. کوڑے کے ڈھیر، نالیاں، سیویج، سڑک پہ پڑا ہوا کوڑا، ٹھہرا ہوا پانی وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی آپ کے گرد و نواح میں پارک ہے، اس کا استعمال، اس کی صفائی ستھرائی میں آپ کا کنٹریبیوشن، یہ تمام چیزیں پہلا پرسیپشن ہے دوستو. دوسرا، انٹالرنٹ ہے، پرووکیٹو ہے، امپیشنٹ ہے. ایک دم سے ابال آ جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اگریسو ہو جاتے ہیں، سننے کا مادہ کم ہے، اپنی چلانا چاہتے ہیں، اپنی منوانا چاہتے ہیں. کہیں کریکشن ریکوائرڈ ہے تو کریکشن کرنا نہیں چاہتے. یہ پرسیپشن ہے. کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، میں اپنے سے پوچھ لوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے. ان پرسیپشنز کے جوابات کہیں اور نہیں ہیں، میری کانشنس میں ہے اور آپ کی کانشنس میں ہے. جب کانشنس کو صحیح طریقے سے ٹٹولیں گے تو صحیح جواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا. یہ مسئلہ دوسرے کو صفائی دینے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اپنے آپ کو درست کرنے کا ہے. آپ، میں اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بد اچھا بدنام برا. تیسری بات، غیر معمولی مذہب کے معاملے میں غیر معمولی جذباتی ہیں. دین کے معاملے میں جذباتی ہونا بری بات نہیں ہے. بیجا جذباتی ہونا، میرے آقا نے اعتدال بتایا ہے، مڈل پاتھ بتایا ہے، جنون نہیں بتایا ہے. اس چیز کا تعلق اس تعلیم سے ہے، اس اسوے سے ہے جس سے مجھے اور آپ کو عشق ہے، جس عشق کے متوالے ہیں ہم اور آپ، جس پہ جیتے ہیں ہم، جس پہ فخر کرتے ہیں ہم. بیجا جذباتیت سے ہم اکثر و بیشتر بہت کچھ کھو دیتے ہیں. کبھی آنکھ بند کر کے ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کہ اگر اس انتہا پر نہ جاتے یا نہ جائیں تو کیا پا لیتے اور کیا پا سکتے ہیں. کیا بات ہے کہ ہماری بستیوں میں غیر مسلم رہنا نہیں چاہتے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو بستیاں جہاں غیر مسلم آباد ہیں زیادہ تر، ان میں بھی کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ سب فرقہ واریت ہو رہی ہے، کمیونلزم پھیل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. میرا سوال دوسرا ہے. مان لیجئے سب ہو رہا ہے، میں کہاں ہوں؟ میرا ریسپانس کہاں ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، ہر مسئلے کا حل کچھ پیشنس میں، کچھ کمپینین شپ میں، کچھ دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہونے میں، کچھ برداشت میں، اور ان سب کے ساتھ اچھے اخلاق میں. اچھے اخلاق سے آپ اپنے آپ کو بھی جیت سکتے ہیں اور آپ اپنے آس پاس کو بھی جیت سکتے ہیں. جب کبھی بھی، جہاں کہیں بھی کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو، دیکھیے اخلاق کی کس بلندی سے اس مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے. گھیٹو مینٹیلٹی، گھیٹوائزیشن کی بہت بات ہوتی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کی کمی، سوچنے کا ایک مخصوص انداز،
محدود دائرے. آج کی اس دنیا میں ایک کھلے پن کی ضرورت جو ایک لازمی ضرورت بن گئی ہے. کیا ہم اپنے دماغ کے، سوچ کے، فکر کے، عمل کے، اخلاق کے دریچوں کو تازی ہوا آنے دینے کے لیے ان دریچوں کو کھولنا چاہیں گے؟ وہ دریچے کچھ کھل رہے ہیں، بہت حد تک کھلنے شروع ہو گئے. تازہ ہوا آنے لگی ہے. جتنی تازہ ہوا آئے گی اتنی حالات میں بہتری پیدا ہوگی. غور کیجیے گا کہ کہیں ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں. اسٹیریوٹائپڈ مائنڈ سیٹ جو ہے سو ہے. چینج از دی لا آف نیچر. سائنس کیا ہے؟ ریسرچ بیسڈ انوینشن اینڈ دین پھر اس انوینشن پر فردر ریسرچ، پھر نیکسٹ انوینشن. اور یہ ایک ایسی سائیکل ہے جو جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک یہ سائنٹیفک ریسرچ کا پروسیس، ریفارم کا پروسیس، چینج کا پروسیس یہ ہمیشہ چلتا رہے گا. وائی کانٹ وی بی انٹیگرل ٹو دس پروسیس؟ اسٹیریوٹائپس سے سفر رکتا ہے، بڑھتا نہیں ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے ہمارے بارے میں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ جس میں ایک کامن رسپانس ریکوائرڈ ہوتی ہے، کامن رسپانس سیگریگیشن کی ڈیمانڈ نہیں کرتی، سیگمنٹیشن کی ڈیمانڈ نہیں کرتی، علیحدگی کی ڈیمانڈ نہیں کرتی، خانوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتی، ٹکڑوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتی. یکجا ہونے کی، اکٹھا ہونے کی، سب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ڈیمانڈ کرتی ہے. یہ ایک پرسیپشن ہے کہ کامن سچویشنز میں پارٹیسپیشن یا تو نیگلیجبل ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، یا جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا ہے. ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پرسیپشن، یہ پرسیپشنز ہیں، پرسیپشن 100% فیکٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن پرسیپشن فیکٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا، بد اچھا بدنام برا. ساکھ اکھڑنی نہیں چاہیے، ہوا اکھڑنی نہیں چاہیے، بات خراب نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کا ذہن میرے حوالے سے خراب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس کوشش کے ذریعے سے صرف آپ کو ایک دعوت فکر دینی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے بارے میں سوچی جاتی ہیں. سوچنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے. سوچنے والے کو زمین کس نے دی؟ وہ میں نے اور آپ نے دی. کیا میں اس زمین پر ایک نئی عبارت لکھنے کے لیے آج تہیہ کروں گا تاکہ وہ کریکشن ہو سکے جو کہیں نہ کہیں میرے پڑوسی کو، میرے بھائی کو، میرے ساتھی کو، میرے دوست کو، میرے ساتھ کاروبار کرنے والے کو، اس کے ذہن کو کہیں نہ کہیں پریشان کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ.